اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے یعنی عزت والا ہے، اور وہ میرے مقربین یعنی قریبی بندوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغیر ہوئی، اور اللہ کی خاص قدرت اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ مسیح مسح سے ہے یعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو بإذن اللہ شفا یاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے فاعل بمعنی فاعل ہے، اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، یا تو بمعنی مفعول یعنی اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی کے اعتبار سے ہے، یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا، مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے بھی المسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسیر نے عموماً یہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسیح یہود و نصارہ کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولو العزم پیغمبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفری مسیح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منتظر ہیں، دجال اسی مسیح کے نام پر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا، مگر وہ اپنے اس دعوے سمیت تمام دعووں میں دجل و فریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولی اور آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عیسیٰ عجمی زبان کا لفظ ہے، بعض کے نزدیک یہ عربی ہے، عاص یعوس سے مشتق ہے، جس کے معنی سیاست اور قیادت کے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں یعنی گود میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو بچوں کا ذکر اور ہے، ایک صاحب جریج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ۔ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے وہ کلام مراد ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے کہا، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کلام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تیرا تعجب بجا ہے، لیکن قدرت الہی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ اور ظاہریہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے میں جو چاہے کر دے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کتاب سے مراد کتابت ہے، جیسا کہ ترجمے میں اختیار کیا گیا، یعنی لکھنا، یا انجیل اور تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، یا تورات و انجیل الکتاب الحکمہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کی تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہماری تمام پریشانیوں کا علاج بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔